میں یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، مسیحی کہتے تھے حضرت ابراہیم مسیحی تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نہیں، دونوں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ ہر باطل سے بیزار حق کی طرف متوجہ مسلم اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم نے جو دین کے نام پر شرک چیزیں گھڑ لی ہیں اپنی مقدس ہستیوں کے نام پہ، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہے، یہ شرک ابراہیم نہیں کرتے تھے، تم نے اپنی چیزیں گھڑی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو یہودی نام ہے اور جو نصرانی نصارہ نام ہے یہ سب بعد کی پیداوار۔ اللہ کے ہاں ایک نام ہے اور وہ ہے مسلم، لہذا اللہ یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم مسلم تھے، اور اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور یہ اسلام کا لفظ بہت زبردست خوبصورت لفظ ہے، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تو میں مزید اس کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، کیونکہ ابھی ہمارے ذہنوں میں مسلم سے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا شناختی کارڈ کے دفتر والوں کے ریکارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے، تو اس مسلم میں اور قرآن مجید کے مسلم میں ہو سکتا ہے الزمین تا آسمان فرق، ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ تو یہ واقعہ دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹا، اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے۔ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اللہ کی گائیڈنس پہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، بلکہ پھر بھی اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ یہ عاجزی اور یہ انکساری اللہ کے نیک بندوں کا خاصہ ہے۔ جب بھی میں آپ کوئی دین کا کام کریں، کچھ خرچ کریں، کچھ وقت دیں، کوئی بھی کام کریں، کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کریں دین کے کام میں، اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کوئی احسان کر دیا ہے، سمجھ لیں آپ کی خرابی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی فکر ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ دونوں باپ بیٹا گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لینا۔ یہ کیوں اللہ کے بندے ایسے کہتے ہیں؟ چونکہ جن پر اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی عیاں ہو جاتی ہے، اور جب خدا کی ذات کی طرف اپنی بصیرت سے نگاہ کرتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اور پھر جب اپنے کام کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لہذا کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن تو کریم ہے، تو قبول کر لے اس کو۔ اگر اس کام کو دیکھا جائے تو یہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہی اللہ کے نبیوں کا شیوہ ہے، اور یہی اللہ کے نبیوں کے انبیاء کے جو وارث تھے، وارث رسول اللہ تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کا بھی یہی شیوہ ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کام کر کے کوئی دین پہ احسان کر دی۔ لہذا آپ کربلا میں کیا سنتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، یہ جو قربانی دی ہے، جو بھی شہید ہوتا ہے، اے ہمارے رب یہ قربانی ہم سے قبول فرما لے۔ بچہ ذبح ہو رہا ہے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں، بھتیجا شہید ہو رہا ہے، پامال ہو رہا ہے، کہہ رہے اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ بعض جو جاہل منبر پہ چڑھ کے ڈائیلاگ بولتے ہیں، ہون تو راضی ہو گئے، یہ اسٹوپڈ، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ اور بندے کا آپس میں کلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔
پتہ نہیں کہاں سے تربیت لے کر جو اپنے ڈائیلاگ بولتے ہیں اپنے گلی محلے میں وہ امام سے منسوب کر دیتے ہیں. ہوڑ خوش ہے تو اب پنجابی فلم چلا رہے ہوتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے. تو یہ نہیں ہے، یہ عاجزی اور انکساری اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے سامنے اللہ کے اولیاء کا شیوا ہے. چونکہ ان کی معرفت اللہ کی بارے میں زیادہ ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی خدا کی عظمت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے کاموں کو ہیچ سمجھتے ہیں، اور اسی کو بعض اوقات وہ اپنا گناہ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی جیسے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. جس کام کی کوالٹی کی تیری ذات لائق تھی وہ ہم نہیں کر پائے، لہٰذا یہ ہم سے کوتاہی ہوگی، یہ ہم سے کمی ہوگی. اس مقام پر ان کی یہ فیلنگ ہوتی ہے اپنی معرفت کے مطابق، نہ کہ اس سے مراد جو ہم جیسے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ مراد ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب علم رکھنے والا ہے. آیت نمبر 128 دعا ہے، یعنی دعا کنٹینیوڈ ہے، جاری ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے. اب یہاں پہ لفظ مسلم کا معنی جاننا امپورٹنٹ ہے. معنی کیا ہے اس سے؟ یہ نہیں کہ بندہ کہ مسلم شکر ہے میں مسلمان، حضرت ابراہیم کی دعا مانگی تو مجھے مسلم بنا دے، ہمیں بھی اللہ نے مسلم بنایا، یہ معنی ہی نہیں ہے اس کا. مسلم، اب ذرا توجہ کریں، مسلم، یہ جو مسلمین ہے، مسلمین میم پہ زبر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے مسلمین، یہ جمع ہوتا ہے. عربی زبان میں دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ہوتا ہے نا واحد جمع، سنگولر پلورل، ٹھیک ہے نا انگلش میں، لیکن عربی میں واحد اور جمع کے درمیان میں ایک اور چیز ہوتی ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. تو یہ دو ہے، مسلمین یعنی دو مسلم، مسلمین تین یا تین سے زیادہ مسلم، جتنے بھی زیادہ ہو جائے. ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے. یہ لفظ مسلم، مسلمین، جس کو ہم نے اپنی زبانوں میں مسلمان کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں عربی کے جو اس کا جو روٹ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے سین، لام اور میم، سلم. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو سارے کے سارے سلم میں داخل ہو جاؤ. سلم یعنی سلامتی، امن و امان، سیکیورٹی، خطرات سے دور. مسلم سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ایسا قانون ایکسیپٹ کر لے، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کے قانون کو قبول کر کے، توجہ فرمائیے، اللہ کے قانون کو قبول کر کے، اس کا اقرار کر کے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے، اس کی اطاعت کی حامی بھر کے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس ذریعے سے وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے امن میں آ جائے، سلامتی میں آ جائے. یہ اس کا اصل معنی ہے. اسی سے آپ جو قرآن میں لفظ دیکھتے ہیں اسلم، جو آگے آئے گا، اسلم یعنی وہ سلامتی میں داخل ہو گیا، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں اس نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اسلام. مسلم یعنی اللہ کے سامنے جو مکمل طور پر جھک گیا ہے اور اس جھکنے کے نتیجے میں سیکیور ہو گیا.
سیکیور ہو گیا، دنیا کے خطرات سے، دنیا کی مصیبتیں اس پر نہیں آئیں گی، آئیں گی اس پر، لیکن وہ جو الٹیمیٹ برا انجام ہے، اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کی وجہ سے اس سے سیکیور ہو گیا. سمجھیں گے اس کو؟ اس اعتبار سے اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب اور جہنم اور آتش جہنم سے یہ سلامتی میں داخل ہو گیا. یہ اس کا اصل میننگ ہے. اور پھر دوسروں کو بھی یہ اسی سلامتی کی دعوت دیتا ہے. بہت توجہ کیجیے. اپنے شعور اور بصیرت کے ساتھ اس بات کو جان چکا ہے کہ اصل سیکیورٹی، اصل امن یہ ہے کہ انسان اپنی ابدی زندگی میں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو. جب یہ خود شعور اور بصیرت کے ساتھ اس کو صحیح سمجھ کے، اس راستے کو صحیح سمجھ کے ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اللہ اس سے کہتا ہے اب دوسروں کو بھی دعوت دے. اس سیکیورٹی میں آنے کی، اس سلامتی میں آنے کی سب کو دعوت دے. کیونکہ یہ جو عارضی چیزوں میں اپنی سلامتی سمجھ رہے ہیں، یہ مکمل، یہ صحیح سلامتی نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے. تو پھر وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے. تو اس کی نظروں میں وہ لوگ کہ جو انسانوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، پلان کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں تاکہ انسان اللہ سے دور ہوں، اس کی نظروں میں انسانوں کی سیکیورٹی کے وہ سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ مثلا پاکستان کی اسٹیٹ ہے، دیگر اسٹیٹس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ، جو بھی عنصر، جو بھی تنظیم، جو بھی گروپ ملک کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہوگا، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو ان کی نظروں میں اس سیکیورٹی کے تقاضے ہیں، جو بھی ان تقاضوں کے لیے تھریٹ ہوتی ہے چیز، اس تھریٹ کو وہ پکڑ لیتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں. بعض اوقات اپنے ملک کے قانون کو بھی کراس کر جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، مسنگ پرسن کر دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا غلط کر رہے ہوتے ہیں، اشتباہ کر رہے ہوتے ہیں، غلط بندے کو اٹھا لیتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ان کا جو نعرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکیور کرنا ہے ملک کو، اپنی اسٹیٹ کو سیکیور رکھنا ہے. ہر وہ چیز کے جو تھریٹ ہے اس کے امن و امان کے لیے، اس کو ہم گرفت میں لیں گے، اس کو ہم پکڑیں گے، اس کو ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور اس کو ہر ایک معاشرہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے. اس معاشرے کو کنٹرول کرنے والے اس کو ٹاپ اپنی پرائیورٹیز میں رکھتے ہیں. اور یہ جو بھی معاشرہ امن و امان والا ہو، وہ ان کی ایک بڑی ڈسٹنکشن ہوتی ہے، ان کا بڑا امتیاز ہوتا ہے کہ یہاں پر امن و امان ہے. آپ خود دیکھ لیں پاکستان میں مثلا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات سے اسے محفوظ رکھے. جب دھماکے ہوتے تھے، یہ ہوتا زیادہ، جب یہ کام ہو رہا تھا تو ہر کسی کی خواہش کیا تھی کہ یہ کیا جنگل کا قانون ہے، یہاں پر کیوں نہیں کنٹرول ہوتا؟ مثال کے طور پر اسی دائرے کو، اسی جو دیکھنے کا چیزوں کو انداز ہے، اسی کو آپ دین کی نگاہ سے دیکھیے. دین کی نظروں میں دنیا اور آخرت یوں جڑے ہوئے ہیں. کسی بھی وقت آپ دنیا سے اگلی دنیا میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. وہ دنیا آپ کو سیکیور کرنی ہے یا سیکیور نہیں کرنی، جس کا اس پر ایمان ہے اس کے لیے بہت زیادہ ترجیح ہوگی اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ دائمی ہے. تو جو چند سالوں کی زندگی میں اس کی سیکیورٹی کو تھریٹ دے رہا ہے، وہ اس کو دشمن لگتا ہے. تو جو اس کی ابدی زندگی کی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، وہ اس کو دشمن کیوں نہ لگے؟ اور اگر میں بطور انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرتا ہوں، دوسرے انسانوں کو کی بہتری چاہتا ہوں، تو میں اپنے نظریے کے مطابق تو وہی کروں گا، ان کو بھی سیکیور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دین کہتا ہے. اسی لیے امر بالمعروف ہے، اسی لیے نہی عن المنکر ہے. دنیا کا ہر سکول آف تھاٹ اپنے نظریے کے مطابق اپنے ماننے والوں کو مثلا کہتا ہے کہ میں سیکیورٹی دیتا ہوں تمہیں. تو اسلام یعنی اپنے آپ کو سیکیور کرنا اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کے ذریعے سے، یہ سیکیورٹی ہے. جو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہے، چاہے اس نے نام مسلمان ہی رکھا ہوا، لیبل لگایا ہوا اوپر، یا باقی لیبلز جو اسلام کے ساتھ اور آگے شیعہ والے، بریلوی، دیوبندی، جو بھی لیبل لگایا ہوا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے.
ایکچولی اندر سے بندہ جھکا ہے اللہ کو یا نہیں جھکا. اگر جھک گیا ہے اللہ کے عذاب سے سیکیور ہے, اگر نہیں جھکا سیکیور نہیں, چاہے نام اپنا کچھ بھی رکھ لے. تو یہ دعا مانگ رہے یہ دونوں باپ بیٹا کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے مسلم قرار دے, یعنی ہم تیرے سامنے تسلیم چکے ہوئے. تسلیم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, سر تسلیم خم کرنا, یعنی یہ سر کو یہ جھکانا اس کی علامت ہے کہ میں سرنڈرڈ ہوں, میں جھک گیا ہوں, میں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے فوج ہتھیار پھینک دیتی, جب ہتھیار پھینک دیتی ہے اس کا مطلب ہے اگلوں کے حکم پہ چلے گی, ہم کوئی ریزسٹ نہیں کر رہے, اب ہم نہیں لڑ رہی, ہم نے ہتھیار پھینک دی. یہ معنی اس اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیکیور کر لینا, یہ ہے اسلام, یہ سلامتی کا معنی ہے. اور پھر سب کو اس سیکیورٹی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا, البتہ دھوس سے نہیں, لا اکراہ فی الدین, زبردستی کسی پہ ٹھوسنا نہیں ہے, ان کو دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ ہے, یہ پوری پکچر ہے, آپ کی مرضی اسے قبول کرو, آپ کی مرضی اسے قبول نہ کرو. اے ہمارے رب ہم دونوں کو, اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلاغ القرآن میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کے مفہوم کے مطابق لفظ کے, یہ ترجمہ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم دونوں کو اپنے مسلم بنا دے, بلکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور صحیح کیا ہے, ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. یہ مانگ رہے, مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے. لہٰذا اس معنی کو اگر کوئی اچھی طرح سمجھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کس کو مسلم کہلانے کا حق ہے حقیقت میں, اور اس کی ذات اقدس کے ریکارڈ میں کون مسلم لکھا جائے گا, پیدائش کی وجہ سے نہیں, اس کے ریکارڈ میں وہ مسلم لکھا جائے گا جو اندر سے اسے جھکا ہوا.